سید سرور شاہ صاحب سیفی لبیک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم بي النبوة وكما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، سادات کرام، نہایت ہی واجب القدر صاحب صدر قبلہ قائد ملت اسلامیہ، اور نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ بھائی محمد انس حسین رضوی صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام اراکین شورا اور پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب زیدہ شرفہ. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شمالی پنجاب کے سرپرست اعلیٰ امیر محترم جناب پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب کو اور ناظم اعلیٰ جناب حضرت علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس پر موقع گولڈن جوبلی انہوں نے یہ انتظام و اہتمام کیا. اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے. ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہیں کہ جب قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے، آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے جب علماء نے فتویٰ دے دیا تھا قادیانی کافر ہے، بس بات ختم ہو گئی. تو اب لوگ یہ کہیں گے کہ پاکستان کی اسمبلی وہ ہے کہ جس میں اب یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے. آپ نے فرمایا یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے. بھٹو کہنے لگا کہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم وزیر اعظم ہو، اگر کوئی بندہ کسی اور جگہ پر اپنی کرسی رکھ لے اور کہے میں وزیر اعظم ہوں تو تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا دو باتوں میں سے ایک ضرور ہے، یا وہ پاگل ہے یا وہ آئین کا غدار ہے، کیونکہ مجھے ارکان پارلیمنٹ میں چنا ہے. تو آپ فرمانے لگے پھر سوچ، تجھے اراکین پارلیمنٹ میں غدار ہے، اس کی سزا موت ہے، جس کو اللہ رب العزت خود چنے اور جو اس کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو ذوالفقار علی بھٹو کہنے لگے ہاں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں مولانی صاحب، میں بات سمجھ گیا، آپ قرارداد پیش کریں، ہمارے سارے لوگ آپ کی قرارداد کی حمایت کریں گے. قرارداد پیش ہو گئی، پاس بھی ہو گئی. ان کو اسی آج کے دن، ستمبر تھا، ہفتے کا دن تھا، 7 ستمبر ہفتے کا دن، ان کو کافر قرار دے دیا گیا. میں نا تو غور کر رہا تھا، دنیا میں بڑی بڑی تحریکیں اٹھی، بڑی بڑی تنظیمیں بنی، اور جب کوئی مسئلہ ہوا، مسئلہ ہونے کے بعد بزرگ اٹھے، انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی، لوگوں کو تیار کیا، تیار کر کے پھر میدان عمل میں آئے. جب اس مسئلے کا حل ہو گیا وہ تحریکیں اور تنظیمیں خاموش ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے قبلہ امیر المجاہدین پر وہ کرم کیا تھا کہ آپ نے فتنہ اٹھنے سے پہلے ہی قوم کو تیار کروا دیا اور ساتھ فرمایا کہ یہ بات سپیکروں تک نہیں رہنی. پھر آپ نے بھی دیکھا مسجدوں کی صفیں ٹوٹی، ختم نبوت پر حملے ہوئے، ناموس رسالت پر حملے ہوئے، اور بابا جی نے فرمایا تھا آخر وجہ کیا ہے؟ ہر بار کبھی کلیریکل غلطی ہوتی ہے، کبھی جب زبان لڑکھڑا جاتی ہے،
खत्म नबुव्वत के मामले पर ही ऐसा क्यों होता है? बाबा जी वो शख्स हैं तारीख में जिन्होंने फितना उठने से पहले कौम को तैयार करके मैदान में खड़ा कर दिया। क्या मैदान में? अब तुमने खत्म नबुव्वत पे भी पहरा देना है, नामूस रिसालत पे। सादी की गल है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत है, ये जो तहरीक में जान है ना, ये मत कोई समझे कि जनाब ये मेरे किरदार की वजह से है। कोई बंदा अपने दिल में ये ख्याल ना करे कि ये मेरी मेहनत और मेरे किरदार की वजह से है। ये सारी की सारी तहरीक में जान बाबा जी के अखलास की वजह से है। बाबा जी फरमाया करते थे, जो काम बेगरज किया जाता है उसकी जजा कुछ और ही है। तो अब वो लोग जो खत्म नबुव्वत पर हमले की सोच रहे हैं, जो नामोस रिसालत में अपनी मनमर्जियों की सोच रहे हैं, और जो उनकी पीछे बैठकर पुष्पनाई कर रहे हैं, और आज जनाब बड़े बबांगे दोहल कई ऐसे हैं जो खत्म नबुव्वत का क्रेडिट अपने गले में डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन लोगों को आंखें खोलनी चाहिए। चश्मे फलक ने ये नजारा देखा, अगर 22 दिन खत्म नबुव्वत के लिए किसी ने मैदान लगाया बाबा जी की क़यादत में, तो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने पहरा दिया तो वो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है। और अगर बाहर अंदर बैठने वाला जो मिर्जा बरमदान था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नारों की आवाज भी तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की थी। अजे भी जे किसी के ज़हन च शौक है ना कि असी खत्म नबुव्वत पे हमला करांगे या जनाब किसी जगह पे कोई तब्दीली करांगे, सुन लो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह मैदान के अंदर मौजूद है। हर बेअदब गुस्ताख दा कचूमर कट के रख देगी इंशाअल्लाह।